بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قابل احترام محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مال سے نواز دے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، ورثہ کفافا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر کفایت رزق حلال عطا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا، فضول اڑانا، فضول خرچی میں خرچ کر دینا، ایسی جگہ پر مال کو لگا دینا جہاں پر اس کا کچھ حاصل نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے ایک مالدار شخص کے لیے بھی، اور ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کم دے رکھا ہے، بقدر کفایت دے رکھا ہے، ایک کو بہت دے رکھا ہے، لیکن اس میں سارے ہی شامل ہیں۔ کس میں؟ کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی مسکین کو دیتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں یہ کس بات کا اظہار ہوتا ہے؟ دراصل یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو مال ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تیری عطا ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر میں کسی کو سمجھانے کے لیے صرف مثال دے رہا ہوں، اگر میں کسی کو 1 لاکھ روپیہ دوں اور میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اس میں سے اپنی ضرورت بھی پوری کرو، اس میں سے اتنا فلاں کو دے دینا، اس میں سے اس کو دے دینا، اس میں سے اس کا خیال رکھنا، وہ مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جو اس کو دیا ہوگا۔ اور اگر اس کا اپنا ہو اور میں اس کو کہوں جو 13 لاکھ ہے اس میں سے تو اپنے لیے اتنا رکھ، فلانے کو اتنا دے، فلانے کو بتائیں، وہ مانے گا؟ وہ تو کون ہوتا ہے؟ میرے پیسے ہیں، تو کون ہوتا ہے مجھے مشورے دینے والا؟ میں جیسے مرضی خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اس مال میں سے اتنی زکات دو، اتنا صدقہ کرو، اتنا فلاں جگہ خرچ کرو، وہاں نہ خرچ کرو۔ کیوں کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے دیا ہے، وہ یہ حق رکھتا ہے نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے۔ اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں، تم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے آگے دینا ہے بس۔ اور یہ تو اس کا احسان ہے، پہلے بھی وہ دے رہا ہے، پہلے بھی وہ دے رہا ہے، اور جب تم اس کے دیے ہوئے میں سے مزید خرچ کرو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا،
صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہے، اس نے 10 روپے میں سے 2 روپے جب صدقہ کر دیے تو بتائیے کیلکولیشن حساب کے حساب سے میتھ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو باقی 8 روپے بچ گئے نا. 2 تو اس نے خرچ کر دیے، کمی آ گئی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان، سچی بات یہ کہہ رہی ہے، اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں اور زیادہ وزن پیدا ہو جائے، اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. کیا مانا کہ جب تم اپنے مال میں سے صدقہ کر دو گے، جب 10 روپے میں سے 2 صدقہ کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس 8 روپے میں اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ وہ کام جو 10 میں نہیں ہو سکتے تھے اللہ وہ 8 میں بھی کروا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان سے بچا لے گا. وہ پیسے ہو سکتا ہے کسی نقصان میں اس سے زیادہ لگ جانے ہوں، لیکن صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت سے، تمہیں پریشانی سے، تمہیں دکھ سے، تمہیں تکلیف سے بچا لے گا. اس پیسے میں، جس پیسے سے تم صدقہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ تمہاری زندگی میں بھی سکون ہوگا اور تم اس پیسے پہ قانے ہو جاؤ گے، قناعت کرنے والے بن جاؤ گے. اور یہ بات بہت ضروری ہے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے چلو تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ مال پسند کرتا ہے. خبیث مال اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ کو یہ مال پہنچتا ہی کہاں ہے؟ کیا تم اللہ کو دے رہے ہو؟ نعوذ باللہ. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے خون کی، تمہارے مال کی، تمہارے جانوروں کی، تمہاری قربانیوں کی؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو تو تمہارے سینوں میں پائے جانے والا خلوص چاہیے. اور یاد رکھیے یہ بات، صدقہ ایک ایسی عبادت ہے، ویسے تو ہر عبادت ہی خلوص مانگتی ہے، لیکن مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی، دیگر جو احکامات ہیں ان کے بھی، کہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ جتنے خلوص سے کیا جائے اس کے ثمرات، اس کے نتائج اتنے ہی زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اس کی برکات اتنی ہی زیادہ حاصل ہوتی ہیں. اس کی بہت بڑی دلیل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، جو ایک کھجور میرے صحابی نے اللہ کے راستے میں دی ہے اس کے آج تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک مد برابر بھی یا نصف مد برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تھا، خلوص تھا، وہ بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا. اس خلوص کی میں ایک مثال آپ کو دوں، حیران ہو جائیں گے. وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے، ایسے انسانوں کے بارے میں، عقل ہے محفل تماشا لگے بام ملی. یہ ایسے انسان بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ حیران نہیں کیا ہے، تیرے تخیل سے بدوتر ہے وہ نظارہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ کھجوریں لگائی ہیں، کچھ کھجوروں کا میرا باغ ہے، اس میں ایک کھجور کا درخت کسی اور شخص کی ملکیت ہے، وہ ایک کھجور کا درخت میرے باغ کی باؤنڈری وال بننے میں کچھ رکاوٹ بن رہا ہے. اگر وہ ایک کھجور کا درخت بھی مجھے مل جائے تو میرا باغ بڑا اچھا کمپلیٹ ہو جائے گا. میں یوں سمجھ لیں کہ اپنے باغ کو تھوڑا بڑھا رہے تھے وہ، تو ان کے اس باؤنڈری وال میں ایک کھجور کا درخت کسی اور کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کے مالک کو بلایا، اس کو کہا یہ کھجور کا درخت تم فروخت کر دو مدحدہ کو، بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت کی ضمانت. یہ ایک درخت دے دو، بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت. اس نے انکار کر دیا.
مالک کا درخت کا، اس نے کہا میں نہیں دیتا. مجلس برخاست ہو گئی. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس کو جا کر کہنے لگے یہ ایک درخت مجھے دے دو، بدلے میں تمہیں اپنا سارا باغ دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے. اس نے ایک درخت دے دیا حضرت ابو دحدہ کو، سارا باغ لے لیا. ایک درخت کے مالک بن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس درخت کے بدلے میں آپ نے جنت میں درخت کہا تھا وہ میں مالک ہوں، مجھ سے وہ درخت لے لیجیے اور مجھے جنت میں درخت دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو دحدہ ایک نہیں، تمہارے لیے تو جنت میں کئی درخت موجود ہیں. کہاں چلے تھے اپنا باغ بڑھانے، اور کہاں سارا باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. بتائیں عقل ہے محو تماشا لبے بام، ابھی یہ پھر آتی ہے بات ان کے اوپر کے نہیں آتی. خوبصورت ترین چیز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی خود آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں میرا وہ بیرحا کا باغ مجھے سب سے زیادہ اپنے مال میں پسندیدہ اگر کوئی ہے تو وہ باغ ہے، آپ مجھے حکم فرمائیے، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، پھر تمہیں چاہیے، بہت اچھا بدلہ ملے گا تمہیں اس کا انشاءاللہ، بہت اچھا فیصلہ تم نے کیا ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنے قریبی رشتے داروں میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو وہ باغ صدقہ کر دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ باغ اپنے قریبی رشتے داروں کے اندر صدقہ کر دیا. آج کا حسد کا مارا انسان کیا جانے، اور سود کھا کھا کر خود غرض اور مادہ پرست بن چکا ہے یہ انسان، جو اپنوں کے حقوق کو پامال کرنے والا، اپنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا، اپنوں کو ان کی وراثت سے محروم کرنے والا. وہ کیا جانے کہ کسی کو اپنے کو صدقہ دینے کا ثواب اور اپنے کی خدمت کرنے اور اپنے کے کام آنے کا اجر کیا ہوتا ہے، اس کی حلاوت کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی فتح میں جو مجھے زمین ملی ہے اتنی قیمتی زمین آج تک میرے مال میں کبھی نہیں آئی. اتنی قیمتی زمین آج تک میرے مال میں کبھی نہیں آئی. انسان ترقی کرتا جائے تو وہ آگے کی سوچتا چلا جاتا ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اگر ایک سونے کا پہاڑ ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا بھی اسے مل جائے. اس کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکے، قبر کی مٹی. لیکن عظیم تھے وہ لوگ، خود آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں سب سے قیمتی چیز خیبر کی زمین ہے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ مشورہ دیجئے کیا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وقف کر دو. کیا مانا کہ اپنی ملکیت میں رہنے دو، لیکن اس کا اناج اور اس سے حاصل ہونے والی جو بھی آمدن ہوگی وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کو وقف کر دی. یہ صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آنے والے اعمال ہیں، یہ انہی اعمال میں سے ایک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جائے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن تین چیزیں باقی رہ جائیں گی. ایک نیک اولاد، اور دوسرا دین کا علم نافع جو اس نے کسی کو پہنچا دیا، اور صدقہ جاریہ کوئی ایسا صدقہ جو اپنی زندگی میں کر گیا، مرنے کے بعد بھی وہ کام ہوتا رہا، اسے اس کا ثواب ملتا ہے. اور حاتم طائی کی میں آپ کو ایک مثال سناؤں. تاریخ کی مثالوں میں سے سخاوت کا بڑا نام آپ نے معروف نام سنا ہوگا. یہ مثال اس لیے سنانے لگا ہوں کہ اللہ تعالی کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے میرے راستے میں کتنا دیا ہے، کتنا، لاکھوں، کروڑوں یا ہزاروں یا ایک کھجور. اللہ تعالیٰ کو تعداد سے تو غرض نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھتا ہے اس نے کس ضرورت، کس شوق، کس محنت اور کس لگن کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، آپ نے فرمایا بہترین صدقہ اس وقت کرنا ہے جب تم تندرست ہو،
تمہارے دل میں مال کا شوق ہو، تمہیں فقر کا خوف بھی ہو. کیا مانا؟ ایک سٹیج ایسی آتی ہے نا انسان پر کہ جب وہ بالکل بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، اپنی مرضی سے اپنا مال خرچ نہیں کر سکتا، اس وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خرچ کرے، صدقہ کرے، کسی کے کام آئے، پر کوئی کرنے نہیں دیتا. اس وقت اس کے لیے یہ چیزیں بے وقت بن جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ اس وقت کرنا ہے جب تندرست جوانی ہو، تمہیں مزہ آتا ہو پیسہ خرچ کرنے کا، تمہیں شوق ہو اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا، تم ہر روز رات کو سوچ کر سوتے ہو کہ کل دکان میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، کاروبار کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، اور تمہیں ہمیشہ یہ خدشہ لگا رہتا ہو کہ کہیں فلاں جگہ سے نقصان نہ ہو جائے، فلاں جگہ سے نقصان نہ ہو جائے. ایسی کیفیت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بہترین صدقہ قرار پاتا ہے. وہ ایک دعوت پر گیا عاقل دائی، مختصر کر کے سناتا ہوں. ایک اس کے میزبان نے اربوں کی مہمان نوازی. اس کے میزبان نے بکری کا مغز اس کے سامنے پیش کیا، اور بھی کھانے تھے. حاتم دائی نے اس بکری کے مغز کو کھایا اور اس نے کہا کہ کیا واہ کیا بات، میں اور کچھ نہیں کھاتا، میرے لیے یہی اور بنایا جائے. حاتم دائی جب کھانا کھا کر باہر آیا تو اس نے آ کر دیکھا 10 بکریاں ذبح کر دی گئی تھیں اس کے مغز نکال کر حاتم دائی کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اس نے ان نوجوان کو میزبان کو پوچھا تم نے یہ 10 بکریاں کس لیے ذبح کر دی؟ اس نے کہا آپ کی مہمان نوازی کے لیے. اربوں کو لاج نہ لگے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا مہمان ہمارے گھر سے اپنا شوق ادھورا لے کر چلا جائے. حاتم دائی کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اور کتنا مال ہے؟ اس نے کہا میرا کل سرمایہ یہ بکریاں، میرا کل سرمایہ یہ بکریاں. حاتم دائی نے کہا مجھے اپنے سے زیادہ سخی اگر کوئی لگا تو وہ میزبان لگا تھا کہ میں تو خرچ کرتا ہوں تو میرے پاس ڈھیروں ہے، اس نے تو وہ خرچ کر دیا جو اس کا کل سرمایہ تھا. میں اپنے سے زیادہ سخی آج زندگی میں کسی کو دیکھا تو اس نوجوان کو دیکھا. اور اس کی ایک مثال آپ کو صحابہ کی زندگی سے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے مال کا مطالبہ کیا تو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں پیش کر دینے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کل سرمایہ. اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا میں نے حق ادا کر دیا مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں ادا نہیں کر سکا جو انہوں نے اپنے مال کے ساتھ میری معاونت کی، جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا، ان کا حق اللہ ہی قیامت کے روز ان کو ادا کرے گا. یہ ہے شوق سے خرچ کرنا، محنت سے خرچ کرنا. ضرورت ہو انسان کو پھر بھی وہ خرچ کرے. اور ایک آپ کو اور بات بتاؤں، صدقہ جو انسان کرتا ہی ہے، یہ بات میں نے پچھلے جمعہ میں بھی دہرائی تھی، آج صدقہ کے حوالے سے دہرا دیتا ہوں. اس بات کو اپنی عادت بنا لیں، دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ. اس بات کو اپنی عادت بنا لیں. سارا زور رمضان پہ ہی لگا دیا ہم نے، رمضانی مسلمانی بن کے رہ گئے. نمازیں تو وہ بھی رمضان میں، صدقہ تو وہ بھی رمضان میں، قرآن تو وہ بھی رمضان. میں یہ نہیں کہتا رمضان میں نہ پڑھو، پر سارا زور رمضان میں لگ کے پھر اتنے تھک جاتے ہیں کہ 11 ماہ پھر کچھ کرنے کو نہیں کرتا، پھر 11 ماہ کچھ نہیں کرتے نا. افسوس تو یہ ہے. تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر روز صبح صدقہ کرنا ہے، چاہے 5 روپے کریں، چاہے 10 روپے کریں، جتنی بھی کوئی توفیق اور جتنی بھی. لیکن یہ نہیں کہ صرف رمضان میں کرنا، ہر روز صدقہ کرنا. اور یہاں ایک مسئلے کی بات بیان کرتا ہوں. رمضان المبارک کے مہینہ یقیناً اس بات سے فضیلت کا حامل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تیز آندھی کی طرح سخاوت کیا کرتے تھے. اور ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے یہ بات، زکوٰۃ انسان پر فرض ہوتی ہے جب اس کے پاس جمع مال نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم
جب نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو جمع مال تھا اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہو چکی رمضان سے 2 ماہ پہلے ہی، سفر نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی باقی رہے گی کہ آپ رمضان تک زکوٰۃ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ ہاں، قبل از وقت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سال شوال میں، ذوالحجہ میں، محرم میں پورا ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ دے دوں، آپ وقت سے پہلے زکوٰۃ رمضان میں دے سکتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو گئی اس وقت تاخیر کر کے اس کو 2-3 ماہ آگے لے جا کر نہیں دے سکتے کہ آپ اس کو رمضان میں دیں، اس کو اسی وقت دینی چاہیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی ہے۔ تو بات اصل میں جو میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صدقہ، نفلی صدقہ، زکوٰۃ تو فرض ہے، نفلی صدقے کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو نہیں خرچ کر رہا، جو بخل کر رہا ہے، اس کے مال میں بھی تو کمی فرما دے، طلب فرما دے اس کا مال۔ تو آپ روزانہ صدقہ کریں گے تو روزانہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ روزانہ صدقے کی کوئی ہے تو نہیں ہے تعداد کہ اتنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صدقہ کریں گے، روزانہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس سے صدقہ کیا، اس کے مال میں اس سے اضافہ فرما، نعم البدل اس سے بھی بہتر اس کو عطا فرما۔ یہ ہے وہ صدقہ کرنے کی برکت جو اپنی زندگی میں اس کو روزانہ کا معمول بنا۔ حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ واقعات سے گفتگو اس لیے چلا رہا ہوں کہ واقعات دینوں میں اثر کر جاتے ہیں، اور حقیقت ان کے پیچھے دلائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سری صدقہ، سری صدقہ، خاموشی کے ساتھ صدقہ۔ یاد رکھیے صدقہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، نقلی صدقہ ہو یا زکات، دونوں طرح، دکھا کر بھی، یعنی لوگوں کے سامنے بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن نیت میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور پوشیدہ، دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ نہ چلے، اس طرح بھی ہونا چاہیے۔ ضرورت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسی ضرورت ہے جہاں سب کے سامنے دیا جائے تو لوگوں کو ترغیب ہوگی، لوگ دیکھ کر اور زیادہ شوق پیدا ہوگا، تو آپ سب کے سامنے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں شک نہیں کہ جو آپ چھپ کر دیتے ہیں اس کی عمل نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ مٹھی میں بند صرف اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سری صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو انسان چھپ کر صدقہ کرتا ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو انسان سری صدقہ کرتا ہے، لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی گوتے لے رہا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں چیز کی قدر اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کی مقدار کم ہو جائے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا کاروباری لوگ جانتے ہوں گے، MBA کرنے والے، کہ جب مقدار کم ہو تو چیز کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے نا۔ تو قیامت کے روز سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک ہی سایہ، بتائیں کتنی قیمت ہوگی اس کی، کتنی ویلیو ہوگی اس کی، کہ جب انسانوں کو سائے کی ضرورت ہوگی اور سایہ صرف ایک۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، اس صدقہ کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ نصیب فرما دے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنا، مشہور واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک بکریوں کا چرواہا ملا، اس کو کہا ایک بکری ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ نے اس کو آزمانے کے لیے کہا نہ ہم بتائیں گے نہ تمہارے مالک کو پتہ لگے گا، تم کہہ دینا ایک گم گئی بھیڑیا کھا گیا، ہمیں دے دو، ہم سے اس کی قیمت لے لو اور اپنا مال کماؤ۔ اس نے کہا اپنے مالک سے تو چھپ سکتا ہوں، وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اس سے کیسے چھپ جاؤ؟ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اس سے کیسے چھپوں؟ نہیں چھپ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام کی یہ ایمانداری، اس کا یہ خلوص، اس کی یہ تابعداری اور اس کا یہ عدل اتنا پسند آیا، واپس آئے، پتہ کیا بکریوں کا مالک کون ہے، بکریوں کے مالک سے بکریاں بھی خریدی، اس غلام کو بھی خریدا، اس غلام کو آزاد کر کے بکریاں اس کو صدقہ کر۔ اللہ تعالیٰ کے بندے، نیک بندے نیکیوں کی قدر کرتے ہیں، نیک لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں پھر یاد رکھیے آپ سالانہ بجٹ ضرور بناتے ہوں گے، اتنے پیسے رینوویشن پہ لگانے ہیں، اتنے فلاں جگہ پہ، اتنے فلاں جگہ، اتنے کمپنیز بناتی ہیں نا ایک سالانہ شیڈول، یہ باکس ادھر، یہ ادھر، یہ سارے جا رہے ہیں، اس میں فنڈز کا بھی ایک باکس ہوتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو پھر اس کو مختص نہ کیا کرے، اماؤنٹ فکس نہ کیا کرے، شمار نہ کیا کرے کہ اتنا ہی دینا ہے، نہیں، پرسنٹیج طے نہ کیا کریں۔ پرسنٹیج تو وہ 2.5% جو اللہ نے آپ پر فرض کر دی ہوتا ہے، صدقے کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، لا تحصی، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے شمار کر کر کے گن گن کے نہ دینا، ورنہ تجھے بھی اللہ پھر گن گن کر ہی دے گا۔ شمار نہ کر ورنہ تجھ پہ بھی شمار کیا جائے گا۔ کیا معنی؟ عام سا معنی تو یہی سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں انسان میں خرچ کرنا ہو تو پھر بے حساب خرچ کرنا ہے۔ اور میں تو کھاتا بنانے والوں کو یہاں تک کہتا ہوں کہ صدقہ جو تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو اس کو کھاتوں میں نہ لکھا کرو۔ زیڈ کھاتا ایک ہم نے بنایا ہوتا ہے، چلو وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن صدقہ، یہ نفلی صدقہ اپنے اندر بڑا اثر رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص بادل سے سنتا ہے، آواز آتی ہے، اے بادل، بادل کو حکم ہوتا ہے، اے بادل فلاں کے باغ میں جا کے بارش برساؤ۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیسا حکم؟ کہتا کہ میں اس بادل کو دیکھتا، اس کے پیچھے پیچھے چلا، حتیٰ کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بادل ایک باغ کے اوپر آ کے ٹھہر گیا، میں باغ کی دیوار پر چڑھا تو بادل نے بارش برسانا شروع کر دی، میں نے دیکھا ایک شخص کانٹی لے کر وہ اپنی کیاریاں درست کرنے لگا، بارش برسنے لگی، کیاریاں صاف ہو گئی، پانی سارے باغ کو سیراب کر گیا۔ میں نے اس کو پوچھا، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اے فلاں۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا کون تم، میرا نام کیسے؟ اس نے پھر بتایا، اس نے کہا کہ تیرا نام تو میں نے آسمانوں سے، بادلوں میں سے سنا ہے۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم اپنے باغ میں کون سا ایسا نیک کام کرتے ہو کہ میں نے بادلوں سے تمہارا نام سنا کہ بادل کو حکم ہوا تمہارے باغ پہ جا کے پانی برسا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو غیب سے مدد کرتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ رزق دینے والا ہے اور بغیر حساب کے دینے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، مگر جب میرے باغ کا پھل اترتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر لگاتا ہوں، اور ایک حصہ
دوبارہ اس باغ کے اناج کے اوپر اس کی صفائی ستھرائی، اس کے اخراجات کے اوپر لگا دیتا ہوں. بس مجھے اپنا یہی عمل ایک ہے جو مجھے یاد ہے کہ میں اس باغ کے ساتھ کرتا ہوں، اور تو مجھے کچھ یاد نہیں. اندازہ کر لیجئے 3 حصے کر ایک حصہ صدقہ کرنے کا اللہ نے اس کو یہ اجر دیا کہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے اس کے پانی کا ساؤ جا رہا ہے. اور وہ خلوص کی عظیم مثال بھی آپ کے سامنے ایک جمعہ میں نے رکھی تھی. یہ خرچ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کتنی بات ہے. دیکھیں، شیطان انسان کے اندر یہ بات پیدا کر دیتا ہے، یہ سوچ کہ میں نے کسی کو دیا ہے تو میں نے اس پر احسان کیا ہے، اس کو میرا ممنون ہونا چاہیے، میرا مشکور ہونا چاہیے، اس کو میری قدر کرنی چاہیے. یہ ایک فطری بات انسان پیدا کر دیتے. لیکن یاد رکھیں، جس کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مال دیا، سیانے کہتے تھے اس کے درخت کی چھاؤں میں بھی نہ بیٹھو، کہ کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ اس کو دیتا ہوں اب یہ مجھے روک نہیں سکتا اپنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے سے. یاد رکھیے، زبیدہ خاتون کا وہ لمبا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اس کے آخری الفاظ تاریخ ساز سنہری حروف سے لکھنے والے، وہ اس میں جب نہر مکمل ہو گئی تو 70 لاکھ درہم جو مورخین نے لکھا کم و بیش ہوں گے، ایک پورا پیپر وہ اپنے محل میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی. نہر زبیدہ آپ جانتے ہیں، ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں. حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے اس نے نہر بنائی، تو اس کو وہ پیپر دریائے دجلہ کے کنارے محل میں بیٹھے وہ پیپر اس کو دیا تو فولڈ ہوا. اس نے اسی پیپر کو فولڈ کو ہی دریا میں بہا کر کہا حساب کو حساب کے دن پر چھوڑا. کیا کرنا حساب دیکھ کے، کیا کرنا حساب دیکھے. جو کام جس مقصد کو پورا کرنا چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، کتنے پیسے لگے کوئی پرواہ نہیں، لیکن قیامت کے دن اس کا حساب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کی صورت میں عطا فرمائے. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ایک کھجور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اس کی پرورش کرتا ہے. کیا مانا؟ کہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا بڑھاتے بڑھاتے اس کو بہت پہاڑ جتنا کر دے گا. اور قیامت کے دن جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ کہے گا یہ نیکیاں، اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں. اسے بتایا جائے گا تیری ایک کھجور تھی جس کو بڑھا کر اللہ نے بہت پہاڑ جتنا کر دیا. اور یہاں پر بالخصوص جب صدقہ کی بات آتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعظ جو عید گاہ میں آپ نے عید کے موقع پر کیا، یقیناً اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرنے کے بعد بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی طرف گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے خاص خطاب کیا خواتین کے ساتھ اور انہیں اس بات کی تلقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا. تم بہت زیادہ لان تان کرنے والی، خامدوں کی ناشکری ہو، صدقہ زیادہ کیا کرو. اس حدیث سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان سے جو انسان کے غلط کلمات نکل جاتے ہیں، جو انسان کی خطائیں ہو جاتی ہیں، اگر انسان صدقہ کرے اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے. جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا، زیادہ صدقہ کیا کرو. کیا مانا؟ زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. اس حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی آپ کو آج سنا دیتا ہوں، وہ آپ نے شاید کم سنا ہو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کیا خواتین سے، وہ صدقہ اپنی انگوٹھیاں اپنے زیورات اتار کے جھولی میں ڈال دیے تو واپس آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اجازت لی، آپ نے اجازت دی، آئیں، آ کر کہنے لگی آپ کا بات سننے کے بعد میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. میرے خامند عبداللہ نے مجھے یہ کہا ہے
کہ تمہارے صدقہ کے زیادہ حقدار تمہارا خامن اور تو اس کے بچے ہیں، کیونکہ یہ امیر تھی، خامن غریب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ نے بالکل صحیح بات کی ہے، تمہارے صدقہ کے زیادہ حقدار تمہارا خامن اور اس کے بچے ہیں۔ بات سمجھیں، اقربا میں جیسا کہ میں نے کہا صدقہ اگر انسان قریبی رشتے داروں کو کرتا ہے تو دوہرا ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ کیونکہ بیوی کے اوپر خامن کی کفالت فرض نہیں، خامن پر بیوی کی کفالت فرض ہے۔ خامن بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خامن کو صدقہ دے سکتی ہے۔ بیوی اگر مالدار ہے تو بیوی اپنے خامن کو صدقہ دے سکتی ہے، اور حق یہ ہے کہ سب سے پہلے قریبی ترین رشتے کو دیکھ کر انسان صدقہ اور خیرات کرے، سب سے پہلے قریبی رشتے کو دیکھ کر۔ اور یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ واقعتاً اس دور کا تو پتہ نہیں، لیکن آج کے اس دور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا، اور جو پیچھے ہم نے کنڈیشن بیان کی ہیں ان حالات میں اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، اندازہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے 70 شیطانوں کو شکست دے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے 70 شیطانوں کے جبڑے کاٹ دیتا ہے۔ کیا مانا؟ 70 شیطان لگے ہوئے ہیں اس کام پر کہ انسان کے دل میں مال کی حرص، حوث، بخل پیدا کرو، خرچ نہ کرے، یہ اللہ کے راستے میں نہ دے، یہ کسی غریب مسکین کے کام نہ آئے، کسی اپنے کے کام نہ آئے، کسی اپنے کو کھاتا نہ دیکھ سکے۔ حسد پیدا کرو، بغض پیدا کرو، کینہ پیدا کرو، حرص، حوث، طمع، لالچ، خواہش، ہر چیز پیدا کرو، بخل پیدا کر دو۔ 70 شیطان اس کام پہ لگے ہوئے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صدقہ کرتا ہے 70 شیطانوں کے جبڑے کاٹ دیتا ہے۔ اور خوش نصیبی ہے ہماری، جیسا کہ یہ بات لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا میں یہ بات پنہاں ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر آپ بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے کہ ہم یہاں پر یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ اس کی رحمت ہے کہ ہم نعمتوں میں پرسکون یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں یہاں پر سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مال دیا ہے اور ہم صدقہ کر رہے ہیں اور وہ قبول کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈرنا چاہیے اس وقت سے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کر لو۔ ایک تو موت ہے نا، کہ جب موت آ جائے گی انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ جب گرگرے کو پہنچے گا انسان کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ایک لفظ ہی زبان سے نکالنے دے دے، ایک جملہ ہی زبان سے نکالنے دے دے کہ میں اپنا مال صدقہ کر دوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو کہے گا فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، وہ تو تیرے فلاں کا ہو بھی چکا، وہ تو وارثوں کا ہو گیا، اب وہ تجھے کچھ کرنے دیتے ہیں؟ بڑا اب نہیں کچھ کرنے دیتے، اب وہ تیرے بچوں کا، آگے نسلوں کا، اب نہیں کچھ ہو سکتا۔ زندگی میں کر لو، چلتی سانسوں میں، بولتے لفظوں میں، زبان کو حد تک دے سکتے ہو ہلا لو، جتنا صدقہ اللہ کے راستے میں کر لو، جب بند ہوگی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، کر لو اللہ کے راستے میں صدقہ کر لو۔ دیکھو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، یوں سمجھنے کی علامات قیامت میں سے ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب تم اپنے ہاتھوں میں صدقہ دینے کے لیے نکلو گے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تفیض المال، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مال بہہ پڑے گا، اتنا مال ہو جائے گا، اتنا مال، ہر بندہ ہی نہیں ہو جائے، ہر بندہ ہی مالدار ہو جائے گا۔
صدقہ دینا بھی ایک بہت سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم دیتے ہیں اور لینے والے موجود ہیں۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگ کہیں گے لے لو، منتیں کریں گے لے لو، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے انسان پر کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور وہ نیکی کر لیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک آخری بات ہے، وہ میں آخر میں بیان کر دوں گا، اور وہ کیا ہے کہ ہماری آج کی گفتگو صدقہ کے حوالے سے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ قارون والا نظریہ نہیں ہے کہ اس نے کہا تھا میں نے اپنی عقل سے کمایا۔ آپ کی کوئی مہارت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ ینال الفتى من عیشہ وہو جاہل ویبدی الفتى فی دہرہ وہو عالم۔ کتنے ہی ایسے عقل مند لوگ ہیں زمانے کے دھکے کھا رہے ہیں، بڑے عقل مند مگر دھکے کھا رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے جاہل ہیں بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دے رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور وہ یہ دے کر یہ حق رکھتا ہے کہ تمہیں بتائے کہ وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ کہ تمہارے مال میں تمہارے رشتے داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے، اس محبت کے باوجود کہ تمہارے دل میں مال کی محبت ہے، غریبوں کو خرچ کرو۔ اس ضمن میں نے آج آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھے جن میں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ انہوں نے ایک کھجور کے بدلے اپنا سارا باغ دے دیا کہ اس کھجور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کھجور سے تعبیر کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی باغ دے دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی ترین باغ جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں تو آپ کے ذہن میں ہیں ہی کہ وہ سخاوت میں مشہور تھے اور کتنی ان کو سخاوت کی وجہ سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پھر آپ کے سامنے رکھا۔ پھر اس طرح حاتم طائی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا جس سے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس مال کو خرچ کرو جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو تمہارے پاس سرمایہ ہوتا ہے، جس کی تمہیں طمع اور لالچ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی رکھی۔ پھر آپ کے سامنے یہ بیان بھی کیا کہ جس کو مال دیتے ہو اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اس سے احسان جتانے کی کوشش نہ کرو۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے، صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے فضائل اور مناقب میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک آخری بات جو میں رکھنا چاہتا تھا بطور خاص وہ یہ کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ ایک تو یہ ذہن نشین رکھیں، حرام مال سے کیا ہوا اللہ قبول نہیں کرتا، حلال اللہ پاک ہے، پاک قبول ہے۔ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر۔ جس کو دیتے ہو اس کو تانا نہ دو، جس کو دیتے ہو اس پر احسان نہ جتلاؤ۔ اس ضمن میں مثال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، 1 منٹ رہ گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کفالت کیا کرتے تھے حضرت مصطح بن اساطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ غریب تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی ہے، مشہور واقعہ ہے سورہ نور میں، واقعہ عفت، منافق نے تہمت لگائی تو بیچارے سادہ تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں سادہ باتوں میں آ جانے والے، سادگی میں ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ ایسا نکل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کی کفالت بند، آج کے بعد پیسے نہیں دوں گا اس کو مہانا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سورہ نور میں اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی برات نازل کی ہے، اگر ان کی پاک دامنی کی کا ذکر کیا ہے تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اے ابو بکر آپ جیسے صاحب فضل لوگوں کے شایان شان نہیں کہ آپ ایسی قسمیں کھائیں۔ بہت غلط، بالکل آپ نے غلط کی۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ دیا اور دوبارہ حضرت مصطح بن اساطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت شروع کر۔
یہ مثال اس لیے بیان کی ہوتا ہے بسا اوقات کوئی بیچارہ جس کی آپ کفالت کر رہے ہوں، کبھی اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں آج کے بعد تیری بند، تیرا خرچہ بند کرے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہو گیا، ہو جائے تو کوئی بات نہیں، قسم بھی کھا لی ہو تو کوئی بات نہیں، کفارہ دیں، توبہ کریں اور دوبارہ اس کی کفالت شروع کر دیں، کیونکہ آپ جو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے اس کا بدلہ لینے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔